بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 14 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 14، صفحہ نمبر 317۔ لیکن ڈگلورس کرنل ڈراس کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اس کے ہاتھوں آج تک کوئی بھی مجرم زندہ گرفتار نہیں ہوا تھا۔ ایک بار ڈگلورس نے ایک ایسے شخص کو ہلاک کر دیا تھا جو کرنل ڈراس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس شخص کا تعلق فلسطین کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما سے تھا۔ وہ شخص ڈگلورس کے ہاتھ آ گیا تھا اور ڈگلورس نے عادت کے مطابق اسے فوراً ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس پر کرنل ڈراس کو ڈگلورس پر بے حد غصہ آیا تھا کہ اگر ڈگلورس اس آدمی کو زندہ پکڑ لیتا تو اس سے تحریک آزادی کے اصل رہنما تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلی حکام نے اس کی شدید سرزنش کی تھی۔ کرنل ڈراس چاہتا تو ڈگلورس کا کورٹ مارشل کر کے اسے ہلاک کرا سکتا تھا، لیکن ڈگلورس کی کارکردگی اور اس کی ذہانت کا کرنل ڈراس بھی متعارف تھا، اس لیے اس نے ڈگلورس کو فوری طور پر کاپر ہیڈ کے ایکشن گروپ سے برطرف کر دیا تھا۔ اب وہ اس سے فری لانسر کے طور پر کبھی کبھار کاپر ہیڈ کے لیے کام لے لیتا تھا، ورنہ ڈگلورس زیادہ تر فری ہی رہتا تھا۔ فری لانسر ہونے کی وجہ سے ڈگلورس کاپر ہیڈ سمیت اسرائیل کی دوسری ایجنسیوں کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ اسرائیل کی دوسری ایجنسیاں بھی ڈگلورس کی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن اس بات کی ڈگلورس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب اس کا مانو پیسے دو اور کام لو بن گیا تھا۔ وہ چونکہ مجرم پر رحم کرنا نہیں جانتا تھا اور مجرم کے سامنے آتے ہی اسے گولی مار دینے کا قائل تھا اور ہر وقت سنجیدہ اور خشک مزاج رہتا تھا، اس لیے اس کے نام کی بجائے اسے اینگری مین کہا جاتا تھا، اور ڈگلورس اسرائیل میں اینگری مین کے نام سے ہی مشہور تھا۔ ان دونوں کو ہلاک کرنے والے پاکیشیائی ایجنٹ ہیں۔ کرنل ڈراس نے غور سے ڈگلورس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور پاکیشیائی ایجنٹوں کا سن کر ڈگلورس بری طرح سے چونک پڑا۔ پاکیشیائی ایجنٹ؟ آپ کا مطلب ہے کہ علی عمران اور اس کے ساتھی؟ ڈگلورس نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، علی عمران اور اس کے ساتھی جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں۔ کرنل ڈراس نے کہا، اوہ، تو علی عمران اور اس کے ساتھی ایک بار پھر اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کیوں؟ اب ان کا یہاں کیا مشن ہے؟ ڈگلورس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ یہاں ایم کے میزائل کی لیبارٹری تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کرنل ڈراس نے کہا، ایم کے میزائل کی لیبارٹری؟ یہ کیسی لیبارٹری ہے؟ میں نے تو ایسی کسی لیبارٹری کا نام تک نہیں سنا ہے۔ ڈگلورس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو کرنل ڈراس اسے ایم کے میزائلوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ اس لیبارٹری کی حفاظت کی ساری ذمہ داری کاپر ہیڈ کی ہے۔ ڈگلورس، لیبارٹری اسرائیل کے کس علاقے میں ہے؟ اس کے بارے میں سوائے میرے اور لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد کے کسی کو کچھ علم نہیں ہے، حتیٰ کہ سیکورٹی کے پیش نظر اس لیبارٹری کے بارے میں اسرائیلی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بھی علم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ میزائل چونکہ مسلم ممالک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اس لیے صدر اور وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق اس لیبارٹری کو ان سے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ ہم جب بھی مسلم ممالک اور خاص طور پر پاکیشیا کے خلاف کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو اس پلاننگ کی خبر پاکیشیائی ایجنٹ خاص طور پر عمران کو فوراً ہو جاتی ہے، اور وہ اسرائیل پہنچ کر ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ ساتھ صدر اور وزیر اعظم کی آوازوں کی انتہائی کامیاب نقل آسانی سے کر لیتا تھا، اور اس طرح وہ صدر سے وزیر اعظم اور وزیر اعظم سے صدر کی آواز میں معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایم کے میزائل کی لیبارٹری کو ہر خاص و عام کے ساتھ ساتھ صدر اور وزیر اعظم سے بھی مخفی رکھا جائے، تاکہ عمران اور اس کے ساتھی جب بھی یہاں آئے تو وہ صدر اور وزیر اعظم کی آواز کی نقل کر کے اس لیبارٹری کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے لیبارٹری بنانے اور اس کی حفاظت کی تمام ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی، اور میں نے اس پر دن رات ایک کر کے کام کیا تھا، اور ایک ایسی جگہ لیبارٹری بنائی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم نے ایم کے میزائل لیبارٹری کو خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان
پروفیسر ایڈگر جو ایم کے میزائل کا موجد بھی ہے کی ایک غلطی کی وجہ سے ایم کے میزائلوں کے بارے میں ساری تفصیل پاکیشیا پہنچ گئی اور اس بات کی خبر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہو گئی۔ تم جانتے ہو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تک جب مسلم ممالک اور پاکیشیا کے خلاف ہونے والی پلاننگ کی رپورٹ پہنچتی ہے تو وہ موت کا طوفان بن کر اسرائیل کا رخ کرتے ہیں اور اپنی ہر ممکن کوشش کر کے اس پلاننگ کا تارو پود بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ کرنل روز نے کہا اور پھر اس نے آئی بالز کے ذریعے عمران تک پہنچنے والی تمام رپورٹس کے بارے میں ڈکلورس کو بتانا شروع کر دیا۔ ڈکلورس خاموشی سے کرنل روز کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کرنل روز کو ٹوکنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اوہ، تو اب عمران اور اس کے ساتھی آئی بول سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر یہاں ایم کے لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ساری تفصیل سن کر ڈکلورس نے غصے اور نفرت سے ہنکارتے ہوئے کہا، ہاں، لیبارٹری کے ساتھ ساتھ وہ ایم کے میزائل کے موجد پروفیسر ایڈگر کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے پروفیسر ایڈگر اور ان کی لیبارٹری بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیبارٹری کو بنانے اور اس لیبارٹری میں ایم کے میزائل تیار کرنے کے لیے ہم اربوں ڈالرز لگا چکے ہیں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی سائنسدان پروفیسر ایڈگر تک پہنچ گئے اور انہوں نے پروفیسر ایڈگر کو ہلاک اور ایم کے لیبارٹری کو تباہ کر دیا تو اسرائیل کو اس بار زبردست دھچکا لگے گا اور بے حد مالی نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے اسرائیل کی معیشت کو بھی دھچکا لگے گا جس کا اسرائیل متحمل نہیں ہو سکتا۔ کرنل ڈراس نے کہا، تو آپ ایم کے میزائلوں کی لیبارٹری عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں؟ ڈکلورس نے کہا، ظاہر ہے، اور میں نے تمہیں کیا یہاں جک مارنے کے لیے بلایا ہے؟ کرنل ڈراس نے رسیلے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی کس راستے سے اسرائیل آئے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ڈکلورس نے کرنل ڈراس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تو کرنل ڈراس نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوکے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ڈکلورس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم اس کام کا معاوضہ چاہتے ہو، اور وہ بھی اپنے مطلب کا معاوضہ۔ کرنل ڈراس نے کہا، جب آپ سمجھ ہی گئے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ڈکلورس نے کہا، تم بے فکر رہو ڈکلورس، ایک بار تم میرا کام کر دو، عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے مجھے اس کی تصدیق کرا دو کہ ہلاک ہونے والے عمران اور اس کے ساتھی ہیں، تو تم جتنا بھی معاوضہ مانگو گے میں تمہیں اس سے ڈبل عطا کروں گا، اور وہ بھی کیش۔ کرنل ڈراس نے کہا تو ڈکلورس دونوں ہاتھ میز پر مارتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈن، اب میں آپ کے سامنے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی یا تو لاشیں لے کر آؤں گا یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر۔ تب تک آپ مجھے میرا منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کا بندوبست کر لیں۔ ڈکلورس نے کہا تو کرنل ڈراس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈکلورس اس سے سلام کیے بغیر مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے تمہارے معاوضے کی کوئی فکر نہیں ہے ڈکلورس، بس تم مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر دکھا دو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ معاوضہ دوں گا، اور میں تمہیں واپس اپنی فورس میں لے آؤں گا۔ ڈکلورس کے جاتے ہی کرنل ڈراس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر اب قطرے اطمینان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اینگری مین اپنے اس ٹاسک پر ضرور کامیاب رہے گا اور جلد ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کے سر اس کے سامنے ہوں گے۔ کرنل ڈراس ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یس، چیف آف کاپر ہیڈ کرنل ڈراس اسپیکنگ۔ کرنل ڈراس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، لیڈی فونڈا بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے لیڈی فونڈا کی آواز سنائی دی تو کرنل ڈراس اس کی آواز سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ لیڈی فونڈا، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ تمہارا ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے اور کرنل ڈراس نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا، یس چیف، میرا ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کی تباہی سے چند لمحے قبل میں ہیلی کاپٹر سے نکل گئی تھی۔ لیڈی فونڈا نے جواب دیا، اوہ، مگر کیسے؟ کرنل ڈراس نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے لیڈی فونڈا نے اسے ہیلی کاپٹر سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو سرچ کرنے اور سڑک پر ان کی جیپ پر میزائل فائر کرنے اور میزائل کی زد میں آنے اور اپنے ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بارے میں ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس نے کرنل ڈراس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ جیپ کے ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے سے کچھ لمحہ پہلے ہی ہیلی کاپٹر سے کود گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کس طرح سے ایک گڑھے میں گری اور پھر اسے وہاں ایک ہول نظر آیا جس سے گزر کر وہ ایک پہاڑی غار میں پہنچ گئی۔ تو اب تم انہی پہاڑیوں میں ہو؟ کرنل ڈراس نے پوچھا۔ یس چیف،
اتفاق سے میرا سیل فون میرے جیب میں ہی تھا، اسی لیے مجھے آپ کو کال کرنے کا موقع مل گیا۔ میں یہاں اکیلی ہوں چیف، کسی کو بھیج کر مجھے جلد سے جلد یہاں سے آ کر نکال لیں تاکہ میں فوراً عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کر سکوں۔ لیڈی فونڈا نے کہا، نہیں، تمہیں اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کام کے لیے میں نے اینگری مین کو ہائر کر لیا ہے۔ اب وہی عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرے گا اور انہیں تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ہیلی کاپٹر کی تباہی سے بچ گئی ہو اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگی، ورنہ وہ تمہیں بھی ہلاک کر دیتے۔ بہرحال میں ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہوں، تم اس ہیلی کاپٹر میں ہیڈ کوارٹر آ جاؤ تاکہ تمہارے زخموں کا علاج کیا جا سکے۔ کرنل ڈراس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اینگری مین؟ آپ کا مطلب ہے وہ اینگری مین جو کاپر ہیڈ کے ایکشن گروپ کا انچارج تھا اور جس کا نام ڈکلورس ہے؟ دوسری طرف سے لیڈی فونڈا نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، اب وہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیفے کردار تک پہنچائے گا۔ اینگری مین ہی ایک ایسا انسان ہے جس میں عمران اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے ٹکرانے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اس سے بچنا عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے یقیناً ناممکن ہوگا۔ کرنل ڈراس نے کہا، یس چیف، آپ ہیلی کاپٹر بھیجیں تاکہ میں ہیڈ کوارٹر آ جاؤں، باقی باتیں میں آپ کو ہیڈ کوارٹر پہنچ کر بتاؤں گی۔ لیڈی فونڈا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہوں۔ کرنل ڈراس نے منہ بنا کر کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور کریڈر پر رکھا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل ڈراس نے غصیلی نظروں سے فون سیٹ کی طرف دیکھا، جیسے فون کی گھنٹی بار بار بجنے سے وہ تنگ آ گیا ہو۔ یس، کرنل ڈراس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، جوفرڈ بول رہا ہوں چیف۔ کاپر ہیڈ کے آپریشن روم کے انچارج جوفرڈ کی آواز سنائی دی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں کی ہے کال؟ کرنل ڈراس نے جوفرڈ کی آواز سن کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، چیف، ابھی لیڈی فونڈا کی جو کال آئی تھی وہ اصلی لیڈی فونڈا نہیں تھی، جوفرڈ نے کہا۔ تو کرنل ڈراس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جیسے ہی اسے جوفرڈ کی بات سمجھ آئی تو وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ کیا کہا؟ کال لیڈی فونڈا کی نہیں تھی؟ کرنل ڈراس نے چیختے ہوئے کہا، یس چیف، مشین روم میں وائس چیکنگ سسٹم نے لیڈی فونڈا کی آواز کو نقلی قرار دیا ہے۔ وہ کوئی اور ہے جو انتہائی چالاکی سے لیڈی فونڈا کی آواز میں بات کر رہا تھا، اور ماسٹر کمپیوٹر نے یہ بھی چیک کیا ہے کہ یہ آواز کسی عورت کی نہیں بلکہ مردانہ تھی، جو عورت یعنی لیڈی فونڈا کی آواز میں بات کر رہا تھا، جوفرڈ نے کہا، اور کرنل ڈراس کو اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مرد لیڈی فونڈا کی آواز میں بات کر رہا تھا، کرنل ڈراس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، یس چیف، اور یہ خاصیت پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کرنے والے علی عمران میں ہے، جو ہر انسان کی آواز کی ہو بہو نقل کر سکتا ہے، جوفرڈ نے کہا، اور علی عمران کا سن کر کرنل ڈراس کو ایک بار پھر اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اوہ گاڈ، عمران! لیڈی فونڈا کی آواز میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ لیڈی فونڈا زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈی فونڈا واقعی اب زندہ نہیں ہے، اسی لیے عمران نے اس کی آواز میں مجھ سے بات کی تھی تاکہ وہ کسی کو لیڈی فونڈا بنا کر کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیج سکے۔ کرنل ڈراس نے اسی انداز میں کہا، یس چیف، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جوفرڈ نے کہا، ہوں، یہ عمران تو ضرورت سے زیادہ ہی تیز ہے۔ اس نے مجھ سے جو گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس گیم کو میں اسی کے لیے موت کا پھندا بنا دوں گا۔ تم ایک کام کرو۔ کرنل ڈراس نے اچانک ایک خیال آنے پر غراتے ہوئے کہا، یس چیف، حکم۔ جوفرڈ نے معتب لہجے میں کہا، تم فوری طور پر ایکشن فورس کو اس جگہ بھیج دو جہاں سے کال کی گئی تھی۔ عمران ضرور ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں موجود ہوگا۔ اگر عمران سامنے آیا تو ایکشن گروپ اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہیں ہلاک کر دے گا، اور اگر عمران نے وہاں اپنے ساتھ آنے والی لڑکی کو لیڈی فونڈا کے میک اپ میں چھوڑا ہوا تو ایکشن گروپ سے کہنا کہ وہ اس سے کوئی بات نہ کریں اور اسے خاموشی سے یہاں لے آئیں، یہاں لا کر اسے قید کر دیں، اور لڑکی ہمارے بے حد کام آئے گی۔ اس کا ہم برین واش کر کے اس سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ الاسد کے ٹھکانوں کا بھی پتہ پوچھ لیں گے، اور پھر میں اینگری مین سے کہہ کر ان ٹھکانوں پر اٹیک کرا کے عمران اور اس کے باقی ساتھیوں سمیت الاسد کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کرا دوں گا۔ کرنل ڈراس نے کہا، یس چیف، یہ بہترین آئیڈیا ہے۔ عمران نے جس طرح لیڈی فونڈا بن کر آپ سے بات چیت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران اپنی ساتھی لڑکی کو لیڈی فونڈا کے میک اپ میں ہیڈ کوارٹر بھیجنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو قابو میں کر سکیں۔ عمران اور اس کے ساتھی نقلی لیڈی فونڈا کو وہاں چھوڑ کر چھپ جائیں گے۔ ان کی تلاش میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس نقلی لیڈی فونڈا کو یہاں لے آئیں
تو اس کی برین واشنگ سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ عمران کے اسرائیل میں داخل ہونے کے سورسز کیا ہیں۔ جوفر نے کہا، گڈ شو، تو پھر ایکشن گروپ کو وہاں مت بھیجو، وہاں صرف ایک پائلٹ کو بھیج دو تاکہ وہ نکلی لیڈی فونڈا کو لے کر یہاں آ جائے۔ اس طرح اس لڑکی اور عمران کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہمیں اس لڑکی کی حقیقت کا پہلے سے علم تھا۔ کرنل ڈاس نے کہا، یس چیف، لیکن اکیلے پائلٹ کو بھیجنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ جوفر نے کہا، کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ نونسنس، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تم مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتے، سمجھے تم نونسنس؟ کرنل ڈاس نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، سوری چیف، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ ایک بار سن لیں۔ جوفر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کرنل ڈاس نے اسی انداز میں کہا، چیف، اگر پائلٹ اکیلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں گھس جائیں اور وہ سب ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اگر ایکشن گروپ ساتھ ہوگا تو ہیلی کاپٹر میں صرف وہی لڑکی آئے گی جو لیڈی فونڈا کے میک اپ میں ہوگی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہیلی کاپٹر کی طرف آنے کی کوشش کی تو ایکشن گروپ انہیں وہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ جوفر نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا، اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اکیلے پائلٹ کو دیکھ کر عمران اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور وہ اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تم ایکشن گروپ کو بھی بھیج دو اور انہیں سختی سے ہدایت دے دینا کہ وہ لیڈی فونڈا سے کوئی بات نہ کریں، اور اگر لیڈی فونڈا کے سوا کوئی اور ہیلی کاپٹر کی طرف آئے تو وہ اسے فوراً گولیوں سے بھون دیں۔ یس چیف، میں ابھی ایکشن گروپ کے انچارج کروفس سے بات کرتا ہوں اور اسے آپ کی طرف سے ہدایت دے دیتا ہوں۔ جوفر نے کہا تو کرنل ڈاس نے اوکے کہہ کر ریسیور کیڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بدستور حیرت کے تاثرات تھے کہ عمران کس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین خوبیوں کا مالک تھا جو اس سے لیڈی فونڈا کی آوازیں باتیں کرتا رہا۔ لیکن کرنل ڈاس کو معمولی سا بھی شک نہیں ہوا کہ وہ لیڈی فونڈا نہیں بلکہ عمران ہے۔ یہ تو ہیڈ کوارٹر میں وائس چیکنگ سسٹم نصب تھا جس کی وجہ سے انہیں معلوم ہو گیا تھا، ورنہ شاید کرنل ڈاس عمران کی اس خطرناک گیم کا شکار ہو جاتا۔ عمران کی ہدایت پر لیڈی فونڈا کو باندھ دیا گیا تھا۔ پھر عمران نے لیڈی فونڈا کی گردن کی ایک رگ مسل دی اور پھر جب جولیا نے اس کے کہنے پر لیڈی فونڈا کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا سانس روک کر اسے ہوش دلایا تو عمران نے لیڈی فونڈا کے ہوش میں آتے ہی اس کی پیشانی کے عین سینٹر میں اپنی انگلی ہک بنا کر محسوس انداز میں ضرب لگا دی۔ ہک کی ضرب سے لیڈی فونڈا کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ عمران نے اس کی پیشانی پر مزید 2 ہک مار کر اس کی قوت مدافعت کم کر کے اور اس کے شعور کو معدوم کر کے اس کے لاشعور کو شعور میں غالب کر کیا، اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی جولیا آگے بڑھی اور اس نے لیڈی فونڈا سے وہ تمام باتیں پوچھنی شروع کر دی جو عمران نے اسے لیڈی فونڈا سے پوچھنے کے لیے کہا تھا۔ لیڈی فونڈا کی قوت مدافعت چونکہ ختم ہو چکی تھی اور وہ لاشعوری کیفیت میں تھی، اس لیے وہ کسی معمول کی طرح جولیا کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ چونکہ لیڈی فونڈا کے دماغ پر شدید دباؤ تھا، اس لیے وہ جولیا کے سوالوں کے جواب تو دے رہی تھی، لیکن دماغ پر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے اس کی دماغی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور کانوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جولیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اسے ہیمرج ہو گیا۔ اس نے ایک ہچکی لی اور اس کا سر ڈھلکتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے میں بے نور ہو گئی تھی۔ یہ تو ہلاک ہو گئی ہے، اسے ہچکی لیتے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلکتے دیکھ کر جولیا نے چونکتے ہوئے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے اس کی قوت مدافعت ختم کر دی تھی اور اس کے دماغ پر جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے اسے برین ہیمرج ہونا تھا۔ لیکن بہرحال ہم نے اسے جو معلوم کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، اس سے ہمیں کاپر ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن اور اس کی سیکورٹی کے انتظامات کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور لیڈی فونڈا کے لاش کے پاس سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہمیں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہو چکا ہے، تو کیوں نہ اب ہم کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیں۔ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر ہم کرنل ڈاس کو قابو کر لیں گے اور پھر اس سے ہم KM میزائل لیبارٹری کا معلوم کر کے وہاں حملہ کر دیں گے اور اس لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے۔ تنویر نے کہا، کرنل ڈاس ترنے والا نہیں ہے کہ وہ آسانی سے قابو میں آ جائے۔ عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا تم کچھ اور سوچ رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم لیڈی فونڈا کو کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیج دیں تاکہ وہ کرنل ڈاس کو قابو کر کے
اس سے ایم کے لیبارٹری کے بارے میں اگلوا سکے۔ عمران نے کہا، لیکن لیڈی فونڈا تو ہلاک ہو چکی ہے، اور اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو یہ ہمارے لیے کرنل راس کو کیوں قابو کرتی اور اس سے ایم کے لیبارٹری کے بارے میں کیوں پوچھتی؟ الاسد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیڈی فونڈا کی ہلاکت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کرنل راس نہیں۔ عمران نے کہا، میں اب بھی نہیں سمجھا۔ الاسد نے اسی انداز میں کہا، جب مردہ لیڈی فونڈا کے ساتھ ایک اور زندہ لیڈی فونڈا کو دیکھو گے تو سب سمجھ جاؤ گے۔ عمران نے کہا، اوہ، اب سمجھا، آپ لیڈی فونڈا کی جگہ مس جولیا کو میک اپ میں کرنل راس کے پاس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں نا؟ الاسد نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جلدی سمجھ گئے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے تمہارے سر پر چپت رسید کرنی پڑتی۔ عمران نے کہا تو الاسد جواباً مسکرا دیا، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے لیڈی فونڈا سے جو سوالات پوچھے تھے، میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تم کیا چاہتے ہو۔ لیڈی فونڈا کا قد کاٹ تو میرے جیسا ہے، لیکن کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے خصوصی میک اپ ضروری ہے۔ اس کے لیے میک اپ کٹ کہاں سے آئے گی؟ میں ہوں نا ہر مرض کی دوا، میں کس دن کام آؤں گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے لباس کی ایک اندرونی خفیہ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی۔ ڈبیا ماچس کی ڈبیا سے زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن ماچس کی ڈبیا سے خاصی پتلی تھی۔ عمران نے ڈبیا کا ڈھکن کھولا اور چٹکی سے اس میں رکھی ہوئی باریک اور تہ دار جھلی سے نکال لی۔ یہ تو ماسک معلوم ہو رہا ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ایسا ویسا ماسک نہ سمجھو، یہ خاص قسم کا ماسک ہے۔ اسے ایک بار چہرے پر لگانے کی دیر ہوتی ہے، پھر ہاتھوں کے مساج سے اس ماسک سے چہرے کو کسی بھی شکل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہ جھلی جیسا باریک ماسک ہے، اس لیے اسے کسی بھی کیمرے کی آنکھ چیک نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے کسی بھی کیمیکل اور لوشن سے اتارا جا سکتا ہے۔ اس ماسک کا یہ بھی کمال ہے کہ اسے میک اپ واشر سے بھی نہیں اتارا جا سکتا۔ اس ماسک کو چہرے سے اتارنے کے لیے نئی تکنیک ایجاد کی گئی ہے، اور وہ تکنیک کیا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جھلی جیسا ماسک چٹکی میں پکڑ کر ڈبیا جیب میں رکھ لی، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے جھلی کی تہ انتہائی احتیاط سے کھولتا ہوا جولیا کے قریب آ گیا۔ پھر وہ ماسک کو ہتھیلیوں سے آہستہ آہستہ جولیا کے چہرے پر چڑھاتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ماسک جولیا کے چہرے کی کھال کے ساتھ فکس ہو گیا، تو عمران نے انگوٹھے اور انگلیوں کی مدد سے جولیا کے چہرے کے خد و خال ترتیب دینا شروع کر دیے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں، اور جولیا کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا۔ جولیا کا چہرہ اس تیزی سے بدلتے دیکھ کر الاسد اور عمران کے ساتھی بھی حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ محض انگلیوں کے مساج سے اس قدر تیزی سے چہرہ بدلنے والا ماسک انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جولیا کے چہرے پر لیڈی فونڈا کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ عمران کی انگلیاں 5 منٹ تک چلتی رہیں، اور پھر وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا پیچھے ہٹایا۔ اب جولیا مکمل طور پر لیڈی فونڈا جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت انگیز، اس قدر جدید ماسک! صرف انگلیوں سے ہی آپ نے مس جولیا کے چہرے کا مساج کر کے انہیں ہو بہو لیڈی فونڈا جیسا بنا دیا ہے۔ الاسد نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اس ماسک میں ایک اور خصوصیت بھی ہے۔ وہ کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ جس طرح میں نے ہاتھوں کے مساج سے تمہارا چہرہ بدلا ہے، اگلی بار چہرہ بدلنے کے لیے تمہیں ہاتھوں کے مساج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں تمہاری آنکھوں میں 2 لینس لگا دوں گا جو ہر طرح کے رنگ بدل سکتے ہیں۔ ان لینس کا لنک اس ماسک کے ساتھ بھی ہوگا۔ تمہیں بس کرنا یہ ہوگا کہ جیسے ہی تم کوئی دوسرا چہرہ اختیار کرنا چاہو تو ایک مخصوص بٹن پریس کر کے اس کی تصویر لینس پر حاصل کر لینا۔ تصویر لینس کی میموری میں آ جائے گی، اور پھر تم دوبارہ بٹن پریس کرو گی تو تمہارا چہرہ ٹھیک ویسا ہی بن جائے گا جس کی تمہاری آنکھوں کے لینس میں تصویر ہوگی۔ لینس اور ماسک کے لنکس خود بخود تمہارا چہرہ بدل دیں گے، اور تم چاہو تو ہر منٹ میں اپنے کئی روپ بدل سکتی ہو۔ عمران نے کہا تو وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں بار بار میک اپ کرنے یا بدلنے کے لیے میک اپ لکوڈز کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک بار ہم نے یہ ماسک اپنے چہرے پر لگا لیا تو ہم پھر جس کا چاہیں روپ بدل سکتے ہیں۔ صفدر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں ایسا ہی ہے، تم اسے جادو کا ماسک بھی کہہ سکتے ہو۔ ویسے میں نے اسے میجک فیس کا نام دیا ہے۔ عمران نے کہا، میجک فیس؟ واہ، اچھا نام ہے، اور واقعی یہ کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ الاسد نے کہا، یہ تمہاری ہی ایجاد ہوگی۔ تنویر نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عمران کے لیے اس نئی اور جدید ایجاد پر تحسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ نہیں، یہ پرنس آف ڈھم کی ایجاد ہے۔
عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو پھر مس جولیا کی طرح ہمیں بھی ایک ایک میجک فیس دے دیں۔ اسرائیل میں نہ جانے ہمیں کب اور کس وقت میک اپ کی ضرورت پڑ جائے۔ ہمارے پاس میجک فیس ہوں گے تو ہمیں بار بار میک اپ تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، میں تم سب کو میجک فیس دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ عمران نے ان سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا اب تم اپنے ساتھیوں سے بارگیننگ کرو گے؟ جولیا نے اسے گھور کر کہا، نہیں، میں تو ان سب کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اگر قسمت نے ہمیں کبھی موقع دیا تو کوئی رقیب و روح سفید ہمارے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ عمران نے بوکھ لائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا اشارہ ظاہر ہے تنویر کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے، بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا، بلی کو نظر آتے ہوں گے خواب میں چھیچڑے، میں تو انسان ہوں، مجھے تو خواب میں بھی جولیا ہی جولیا دکھائی دیتی ہے۔ عمران نے برجستہ کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر برے برے منہ بنانا شروع ہو گیا۔ اب کیا یہیں بسیرا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میرا ان پہاڑوں اور چٹانوں پر بسیرا کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں تو اب جلد از جلد کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا مشن مکمل کروں اور پھر واپس اپنے گھر جا کر لمبی تان کر سو جاؤں۔ مس جولیا کو لیڈی فونڈا کے روپ میں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیجنے کا آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن انہیں آپ وہاں بھیجیں گے کیسے؟ لیڈی فونڈا کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے، الاسد نے کہا۔ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، اس کا سیل فون تو تباہ نہیں ہوا۔ اگر لیڈی فونڈا کرنل ڈراس کو کال کرے اور اسے اپنے ہیلی کاپٹر کی تباہی اور پھر ہم سے بچنے کا احوال بتائے تو کرنل ڈراس اس سے لینے کے لیے شاید خود نہ آئے، لیکن کسی دوسرے کو ضرور بھیج دے گا، اور وہ بھی اڑنے والی مشینی پرندے پر، جسے شاید ہیلی کاپٹر کہا جاتا ہے۔ اوہ، تو آپ لیڈی فونڈا کی آواز میں کرنل ڈراس کو کال کرنا چاہتے ہیں، الاسد نے کہا۔ ظاہر ہے جب تک لیڈی فونڈا کرنل ڈراس سے بات نہیں کرے گی، اس وقت تک بھلا کرنل ڈراس کو کیسے علم ہوگا کہ اس کی ٹاپ لیڈی ایجنٹ کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ کرنل ڈراس نے لیڈی فونڈا کی حفاظت کے لیے ہیلی کاپٹر میں فورس بھیج دی تو؟ صفدر نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں، کرنل ڈراس فورس بھیجے گا، تب ہی ہم انہیں قابو کر کے اور پھر ان کے میک اپ میں لیڈی فونڈا کے ساتھ کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر جا سکتے ہیں۔ اگر کرنل ڈراس نے ہیلی کاپٹر محض ایک پائلٹ کے ساتھ بھیج دیا تو پھر ہم جولیا کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب ہیلی کاپٹر ہمیں لے کر کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے تو اس ہیلی کاپٹر کو اسکین کر لیا جائے۔ ہیلی کاپٹر میں لیڈی فونڈا اور پائلٹ کے ساتھ ہمیں دیکھ لیا گیا تو ہیلی کاپٹر کا یا تو رخ بدل دیا جائے گا یا پھر اسے ہٹ کر دیا جائے گا۔ عمران نے کہا، واقعی فورس کے میک اپ میں ہم بھی مس جولیا کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں جا سکتے ہیں۔ گڈ شو، یہ واقعی اچھا آئیڈیا ہے، الاسد نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ کریں کرنل ڈراس کو کال، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے لیڈی فونڈا کا سیل فون جیب سے نکالا، جو کہ جولیا نے لیڈی فونڈا کے لباس کی تلاشی کے لیے اس کی جیب سے نکال کر عمران کو دے دیا تھا، اور عمران نے اس سیل فون پر کرنل ڈراس سمیت بہت سے نمبر چیک کر لیے تھے۔ اس نے سیل فون وقتی طور پر آف کر دیا تھا۔ عمران نے سیل فون آن کیا اور پھر اس نے فون انڈیکس سے کرنل ڈراس کے دفتر کا نمبر سلیکٹ کیا اور کالنگ بٹن پریس کر دیا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے بیل بجنے کی آواز سنائی دی، اس نے ان سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ عمران کا کرنل ڈراس سے رابطہ ہوا اور پھر عمران نے کرنل ڈراس سے لیڈی فونڈا کی آواز میں باتیں شروع کر دی۔ اس نے کرنل ڈراس کو ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی، اور پھر اس نے آخر میں کرنل ڈراس کو یہی بتایا کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے چند لمحے پہلے ہی وہ ہیلی کاپٹر سے باہر کود گئی تھی اور سڑک کے کنارے لڑکتی ہوئی نشیب میں موجود ایک گڑھے میں گر گئی تھی، جہاں ایک زمین دو تنگ سرنگ مل گئی تھی، جس میں وہ کرالنگ کرتی ہوئی ایک پہاڑی غار میں جا پہنچی تھی، اور پھر وہ غار سے نکل کر پہاڑوں کے عقبی حصے میں پہنچ گئی تھی۔ عمران نے چونکہ سیل فون کا لاؤڈر آن کر رکھا تھا، اس لیے وہ سب خاموشی سے عمران اور کرنل ڈراس کی باتیں سن رہے تھے۔ پارٹ نمبر 14 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 341 سے سماعت فرمائیے۔